बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। मेरे साथ है रक्षंदा तस्नीम और आज हम बात करेंगे जो हमने कल जहाँ इख्तिताम किया था कि देखते हैं कि मुज़ाकरात आगे चलते हैं या नहीं। जो खान साहब का रवैया है और जो बयान दे रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद जैसा कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर फैसल चौधरी को ये कहा था कि अगर आप एक तरफ बुरा भला कहेंगे और दूसरी तरफ मुज़ाकरात करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो नाज़रीन वो बात सामने आ चुकी है। वो क्या सूरत हाल सामने आई है, डेवलपमेंट क्या है, हम उस पर बात करते हैं। तो वो ऐसा ही है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुज़ाकरात किस तरह से आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं कि जब इमरान खान अपने बयानात को बदल लेते हैं बार बार, यही जो मामला है वो तशवीश का बायस बन रहा है। और फिर कुछ इमरान खान के ट्विटर हैंडलिंग से भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि जिसकी वजह से फिर से मामलात हमें रुकते हुए दिखाई देते हैं। ट्विटर हैंडलिंग से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आई और ट्विटर पे जो खान साहब का बयान है उसमें उन्होंने किसी शख्सियत या अदारे को भी बुरा भला नहीं कहा, लेकिन जो काम करते हैं जो आज तक कभी किसी रक्षदा सियासी जमात ने नहीं किया कि अपने मुफाद के सामने वो जो कौम का मुफाद है जो उसको तबाह करने पर तुले होते हैं। मतलब देखें, मैंने कल भी मिसाल दी थी कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं, उनके सारे लीडर्स जो हैं वो इस दुनिया से भेज दिए गए, लेकिन कभी उन्होंने मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, मुल्क की सलामती के खिलाफ बात नहीं की और कभी इंटरनेशनल इवेंट्स को सबूताज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हुकूमत लेके मुल्क चलाने की कोशिश की। खान साहब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो ट्वीट क्या कर रहे हैं कि नवाज शरीफ से बातचीत नहीं होगी। चलें, नहीं होगी, वो तो एक शख्सियत है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। अब ये कैसा नुक्ता है जो रेमिटेंसेस की बात है कि जब पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो हजरात हैं वो अब वहाँ पर मेहनत करते हैं, कमाते हैं रोज़गार अपना, और फिर जो उनके अहले खाना यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है तो उनको वो रकूम जो है वो भेजी जाती है। अहले खाना तो ठीक है ना, इंडिविजुअल केस है। रशीदा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने अहले खानों को रकूम भेजते हैं तो वो आती हैं फॉरेन करेंसी के तौर पे पाकिस्तानी बैंकों में और यहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ में उनको मिलती हैं। तो मुल्क को मिलता है फॉरेन एक्सचेंज जो मुल्क की मईशत चलाने में अहम किरदार अदा करता है। वो उसको रोक कर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया कराना चाहते हैं और ये वो एजेंडा है जो सह्यूनी एजेंडा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह और दिवालिया हो और फिर इसके साथ अपनी टर्म्स पर बात की जाए और इनका एटॉमिक प्रोग्राम वाइंड अप कराया जाए। असल एजेंडा वो है जिस तरफ खान साहब मेरे ख्याल में इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं। पता नहीं आप क्या समझती हैं? आपकी बात भी फॉरेन एक्सचेंज वाली दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन जो पॉइंट मैं आपके साथ रखना चाह रही थी यहाँ पर वो ये है कि जब वो अपने अपने अहले खाना को प्रमोट करते हैं रोज़गार के हवाले से फाइनेंशली, तो वो सिर्फ एक इनफरादी बात इसलिए नहीं रहती कि लोगों के अफराद के मिलने से ही मुआशरा बनता है ना। तो अगर मुआशरे के अंदर खुशहाली है या मुआशरे के अंदर अफराद के जो निज़ाम ज़िंदगी है वो चल रहा है और फिर आप उसको एकदम से डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो जो इंडिविजुअल है ना वही फैल के पूरे मुआशरे की तरफ चीज़ें जाती हैं। तो वो अबतरी मुआशी अबतरी वो उन लोगों के घरों से निकल कर आपके मुआशरे में ज़्यादा सलाहियत करती है फिर। हाँ, मतलब जाहिर है कि वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना, जो जिनकी डिपेंडेंसी इस बात पर है कि उनका भाई शौहर या बेटा पैसे भेजे तो घर चले, वो तो मुमकिन ही नहीं है और इसका रुकना भी इसी हवाले से मुमकिन नहीं है। तो लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इस ऐसे बयान से रुक जाती है। जो तरसीलात ज़र आ रही हैं उसमें कमी वाक़ हो जाती है और लोग ये सोच के कि पता नहीं पाकिस्तान के मुआशी हालात क्या हैं, जिनका पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी है वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पहले में हुआ भी था। उससे मुल्क की मईशत बैठती है। अब जब आप मुल्क की एक तरफ मईशत बिठा के आप ये समझ के कि मैं ऐसा दबाव बढ़ा के हुकूमत से या रियासती इदारों से अपनी बात मनवा लूँगा, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत तो फिर भी शायद कोई नरम रास्ता अख्तियार कर रही थी, वो चाहती थी कि चले, उन्होंने कोशिश की हमारी इत्तला के मुताबिक भरपूर कोशिश की कि इमरान खान की उनकी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात हो जाए, लेकिन हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी ये मुलाकात करवाने के लिए। तो कौन रक्षदा हैंडल कर रहा है मुलाकात के मामला को? जेल किसके कंट्रोल में? देखिए, जेल तो जाहिर है जो जेल का इंतज़ाम संभालते हैं उन एग्जेक्टिव्स के कंट्रोल में ही है ना जेल,
لیکن جو اگر حکومت کامیاب نہیں ہو پا رہی تو آپ کی اطلاع جو بھی ہو، مگر پھر بھی اس میں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ان کی مذاکراتی ٹیم کی، پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی یہ ضد ہے یا اصرار ہے کہ ہمیں عمران خان سے ہی رہنمائی لینی ہے، تو پھر اس بندے کو جیل میں رکھنے کا فائدہ کہ جس نے جیل کے اندر بیٹھ کر ہی پارٹی معاملات کو دیکھنا ہے. جبکہ آپ دیکھیں ان کے جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب، وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ چیئرمین صاحب کو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے خود فیصلے کر پائیں اور مذاکراتی ٹیم کو بار بار جیل جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہی کیوں ہے؟ پھر ان کو سیاست کرنے دیں باہر آ کے. نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن جو جہاں تک اختیار کی بات ہے وہ ساری پارٹیز میں یہی منوپلی ہے. جو پارٹی کا سربراہ ہے معذرت ہوں، جو پارٹی کا سربراہ ہے اسی کی چلتی ہے. آپ پیپلز پارٹی لے لیں، نون لیگ لے لیں جس میں نواز شریف، نواز شریف ڈیسیجن میکر ہیں. پیپلز پارٹی میں زرداری ڈیسیجن میکر ہیں. جو ایف اے میں مولانا فضل الرحمان، نیچے والے ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایسا ہی پی ٹی آئی میں بھی ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیل کا انتظام کس کے پاس ہے؟ جیل کا انتظام ہوتا ہے وزارت داخلہ کے پاس، اور وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب. اور محسن نقوی صاحب کس کے پلانٹڈ ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. تو جب تک محسن نقوی صاحب کو ڈائریکشن نہیں آتی کہ ٹھیک ہے ملاقات کروا دو، وہ نہیں کروائیں گے. اور جب کہا جاتا ہے کہ ملاقات نہ ہو تو حکومت چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ملاقات نہیں ہوگی. ویسے تو اگر کوئی عام حالات ہوں تو حکومت کے احکامات نہ مانے جائیں تو وہ اس کو اپنی سبکی محسوس کرتی ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ایسا معاملہ ہے جس پہ حکومت اس معاملے میں شاید خوش ہے. لنگر آن، میں آپ کی بات درست ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن یہ جو لنگر آن ہو رہے مذاکرات، اس میں بھی آخر دونوں پارٹیز کو ہی کہیں نہ کہیں بینیفٹ ہے. وہ بھی اس سے سیاسی فائدہ گین کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت بھی اپنی کھال بچا رہی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں نا. تو ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں اس کو کوئی تیسرا بندہ ہی کنٹرول کر رہا ہے. اگر انہوں نے تو کنٹرول تیسرا ہی کر رہا ہے. لیکن ہمیں پھر بھی جو مارجن آف وہ رکھنا چاہیے، اتنا مارجن رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو دیکھ سکیں کہ یہ خود بھی کیا کر رہے ہیں نا. خود تو دیکھیں، حکومت تو پہلے جب آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی تو حکومت کی جانب سے بڑا ریئیکشن آیا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم چور ڈاکو ہیں، یا پہلے فیصلہ کر لیں کہ ہم فارم 39 کی حکومت ہے کہ 47 کی. مطلب وہ بہت ناراض تھے کہ یہ اب مذاکرات کی طرف کیوں آئے. کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم فارم 47 والے وزیر اعظم کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا. ہاں، اور وہ یہ بھی حکومت کے ذہن میں ہے کہ جب ان کی فائنل کال جو ڈی چوک پیرنی صاحبہ کے پہنچنے والی ناکام ہو گئی تو اب ان کو اگلا راستہ مذاکرات کا نظر آ رہا ہے اور یہ مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں. تو پھر مذاکرات ہماری ٹرم پہ ہونے چاہیے. اب یہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے جو اسلام آباد پہنچنے کی یا دھرنوں کی یا احتجاج کی، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی ہمیں یہ دکھائی دیا کہ گنڈا پور صاحب احکامات دے رہے ہیں، کبھی ہمیں یہ دکھائی دیا کہ جو بشرا بیگم ہیں وہ لیڈ کرنا چاہ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے بشرا بیگم پہنچی وہاں پہ کے پی کے ہاؤس میں اور وہ ساری چیزیں جو پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے، اس کے بعد ابھی اس طرف سے بھی کچھ خبر نہیں آ رہی ہے کہ رائٹ ناؤ بشرا بیگم کا پارٹی میں سٹیٹس کیا ہے. اور وہ کہاں ہے؟ اس کے بعد سے ایسی خاموشی چھائی ہے جیسے کہ بشرا بی بی صاحبہ پارٹی میں ہے ہی نہیں. انہیں کس نے خاموش کروایا اور اتنی سختی کے اور ساتھ؟ آنے بھی تو دیا تھا نا، پہلے آنے دیا گیا، اس کے بعد خاموشی. وہ آنے دیا گیا کے بارے میں تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے رہے کہ ہمیں مزاحمت نہ ان کو دینی پڑے اور یہ بات سمجھ کے واپس چلے جائیں یا کہیں بیٹھ جائیں، کہیں جیسے کیا نام تھا اس کا، ترنول پہ بیٹھ جائیں، وہاں احتجاج کر لیں. اس قسم کی کوشش وہ کرتے رہے لیکن وہ نہیں مانے. اور جب ڈی چوک پہنچ گئے جبکہ غیر ملکی مہمان ملک میں موجود تھا جسے اگلے روز جانا تھا، تو پھر ریاست کا کام تھا کہ اس کو سیکیورٹی کے لیے ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کرے اور وہ اس نے کی. لیکن آپ کی اسی بات میں بات موجود ہے نا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک اگریسو موو آتی ہے وہ صرف تبھی آتی ہے جب غیر ملکی مہمان یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی اہم کانفرنس کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد بالکل سناٹا چھا جاتا ہے. یہی تو کہا کہ پی ٹی آئی ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے ملک کو عالمی سطح پر نقصان پہنچے، جس سے اس کی معیشت بیٹھے اور جس سے اس کی بنیادیں ہلیں. اور پھر جب یہ عالمی اداروں سے بات کرنے کے لیے جائے تو یہ بے بس اور مجبور ہو اور ان کی ہر بات مانے، آئی ایم ایف کی، امریکہ کی اور جو دوسری طاقتیں ان کی. جو ظاہر ہے پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور حکومت ہے
وہ ہرگز عمران خان صاحب کو اس حد تک جانے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ اگر ڈی چوک میں ریاست کی رٹ کمزور نہیں ہونے دیتے تو پھر ریاست کی بنیادیں کیسے کمزور ہونے دیں گے؟ بٹ راشد صاحب صرف ڈی چوک ریاست کا نام نہیں ہے, ریاست پورے ملک پر پھیلی ہوئی ہے نا. صرف ہم ڈی چوک کی حفاظت کو ہی حفاظت نہیں سمجھ سکتے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ مذاکرات جو ہے وہ کسی نہ کسی نہج پر پہنچیں گے, اگر ہم ایزیوم کر لیں اس بات کو کہ ان کا کوئی رزلٹ نکلے گا, تو اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہے اور پی ٹی آئی کیا گین کرنا چاہتی ہے؟ ہاں, اس کا رزلٹ اگر نکلتا ہے تو وہ یہی نکلنا ہے کہ خان صاحب رہا ہو دیں گے, ان کو یہ فائدہ, اور حکومت کو یہ فائدہ تھا کہ اس کے بدلے میں خان صاحب پارلیمانی سیاست کریں گے اور الیکشن کا انتظار کریں گے, اس حکومت کو چلنے دیں گے. لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ حکومت کو سکون سے چلنے دیں. اگر وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ حکومت کو چلنے دیں تو پھر حکومت اور ادارے بھی ان کی رہائی کے لیے کچھ بہت زیادہ متجسس یا شوقین نہیں ہے کہ ان کو فٹافٹ رہا کریں. ان کی طرف سے وہ بیٹھے رہیں جیل میں. ابھی فیصلہ محفوظ ہے اس کیس کا, کیا نام ہے اس کا, $190 بلین کا, اس کا فیصلہ محفوظ ہے, وہ سنا دیا جائے گا جس میں انہیں سزا ہوگی, اور پارٹی اراکین خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سزا ہی ہوگی. تو دیکھتے ہیں ناظرین. لیکن بظاہر ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے لنگر آن معاملے کو کیا جا رہا ہے. دونوں فریقین کی جانب سے نہیں, حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. میں بتایا گیا نا, جیسے آپ کو نے بھی سنا ہے, ہم نے بھی سنا ہے, اور رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے ملاقات کروانے کی, لیکن نہیں ہو سکی. تو بیچ میں ایک قوت ہے جو ان کو دونوں کو دیکھ رہی ہے بہت, جیسے کل آپ نے کہا تھا کہ یہ سرپرستی کرتے ہیں. تو ہے یہ تلخ حقیقت, لیکن حقیقت ہے جو ان سب کو مانیٹر بھی کر رہی ہے اور اس کو اپنے حساب سے ملکی سلامتی کے مطابق چلانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں ناظرین آگے چل کے کیا ہوتا ہے. ان مذاکرات کی ناکامی کے بعد, جو بہرحال ابھی تک ناکام ڈکلیئر تو نہیں ہوئی, کچھ نہ کچھ کوششیں جاری نہیں ہیں. اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ناکامی کی صورت میں پی ٹی آئی کا لائے عمل کیا ہوگا. جو بھی ہوگا پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں, خبر بھی دیں گے, تجزیہ بھی کریں گے. اجازت دیجیے رخشندہ تسلیم اور راشد کو. فی الحال مذاکرات اسی نہج میں ہیں کہ نہ فیصلہ چاہے نہ فاصلہ چاہے, نہ جانے وہ کیا چاہے. اللہ حافظ.